بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ ہم پڑھ رہے ہیں قانون شریعت میں عقائد کا بیان۔ عقائد کے بیان میں ہم پڑھ رہے ہیں موت اور قبر کا بیان۔ کس وقت ایمان لانا بیکار ہے؟ ہر شخص کی عمر مقرر ہے، نہ اس سے گھٹ سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت مرنے والے کو دائیں بائیں جہاں تک نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے پاس عذاب کے۔ اس وقت کافر کو بھی اسلام کی سچے ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت کا ایمان معتبر کوئی کام کا نہیں ہے، بیکار ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں، کیونکہ ایمان تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر بے دیکھے یقین کرنے کا نام ہے، اور اب تو فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے۔ اس لیے ایسے ایمان لانے سے مسلمان نہ ہوگا، مسلمان کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے اور اس کو رحمت کے فرشتے عزت کے ساتھ لے جاتے ہیں۔ کافر کی روح بڑی سختی سے نکالی جاتی ہے، اس کو بڑی ذلت سے لے جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد روح کسی دوسری بدن میں جا کر پھر پیدا نہیں ہوتی، بلکہ قیامت آنے تک عالم برزخ میں رہتی ہے۔ عالم برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد سے قیامت آنے تک تمام انسانوں اور جنوں کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے۔ یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو ہے۔ برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف۔ یہ خیال کہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، چاہے آدمی کا بدن ہو یا جانور کا، پیڑ ہو یا پودے میں، یہ غلط ہے۔ اس کا ماننا کفر اور اسی کو آوارگون اور تناسخ کہتے ہیں۔ موت کیا ہے؟ اب ہم پڑھتے ہیں موت کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں موت آ گئی، موت کیا ہے؟ موت پتہ چلے۔ آج کل لوگ کیا بولتے ہیں؟ موت آ گئی، اس کو تو موت آ رہی ہے، کام کرنے میں موت آ رہی ہے۔ یہ سب بولنا ممنوع ہے اور اس سے علماء اکرام نے منع فرمایا ہے۔ موت یہ ہے کہ روح بدن سے نکل جائے، لیکن نکل کر روح مٹ نہیں جاتی بلکہ عالم برزخ میں رہتی ہے۔ روح نکل جاتی ہے بدن سے، روح کو بدن سے نکلنا موت کہلاتا ہے، اور روح واپس نہیں، کہ نہ ہی بدن میں آتی ہے، کیونکہ اللہ کے حکم سے قیامت کے دن آئے گی اور وہ مٹ نہیں سکتی۔ روح کبھی مٹتی نہیں ہے، وہ بلکہ عالم برزخ میں قیامت آنے تک رہتی ہے۔ مرنے کے بعد روح کہاں رہتی ہے؟ ایمان و عمل کے اعتبار سے ہر ایک روح کے لیے الگ جگہ مقرر ہے، قیامت آنے تک وہیں رہے گی۔ کسی کی جگہ عرش کے نیچے ہے اور کسی کی اعلی العالیین جنت کے نہایت بلند و بالا مکانات میں ہے، اور کسی کی آب زمزم شریف، کسی کی جگہ اس کی قبر پر ہے، اور کافروں کی روح قید رہتی ہے۔ کسی کی چاہے برہوت کہ یمن میں واقع ایک کنواں ہے، اس کا نام ہے چاہے برہوت میں، کسی کی سہجین کہتے ہیں جہاں ہندو مردے جلاتے ہیں، کہ جن کو شمشان گھاٹ کہتے ہیں، آسان اردو میں شمشان گھاٹ میں، کسی کی اس کی مرگٹ یا قبر پر۔ اچھا، شاہ برہوت جو ہے، شاہ برہوت یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، معذرت، یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔
وہاں رہتی ہے۔ اور سجین جو ہے وہ ہے یمن میں ایک واقع کنویں، ابھی میں نے دیکھا ہے، ہاں یمن میں واقع کنویں کا نام جو ہے وہ سجین ہے، جہاں پہ روحیں رہتی ہیں کافروں کی۔ اور تیسری ہے مرگھٹ، مرگھٹ کہتے ہیں جہاں ہندو اپنے مردے کو جلاتے ہیں، وہ شمشان گھاٹ کہتے ہیں۔ کیا روح بھی مرتی ہے؟ برحال روح مرتی یا مٹتی نہیں بلکہ باقی رہتی ہے، جس حال میں بھی ہو اور جہاں کہیں بھی ہو، اپنے بدن سے اس طرح کا لگاؤ رکھتی ہے کہ بدن کی تکلیف سے اسے بھی تکلیف ہوتی ہے اور بدن کے آرام سے آرام پاتی ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتی پہچانتی ہے، اس کی باتیں سنتی ہے، اور مسلمانوں کی نسبت تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب مسلمان مر جاتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، یعنی روح کے لیے کوئی جگہ دور یا نزدیک نہیں بلکہ سب جگہ برابر ہے۔ روح کی موت اور بعض احوال۔ جو یہ مانے کہ مرنے کے بعد روح مٹ جاتی ہے وہ بد مذہب ہے۔ مردہ کلام بھی کرتا ہے، اس کی بولی عوام، جن اور انسانوں کے سوا حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ مجاہد نبی صلی اللہ